نہیں ابا، خدا کے لیے رک جائیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں۔ میں چیختا ہوا ریلوے ٹریک کی طرف بھاگا۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک رہی تھی اور سامنے سے آتی ریل گاڑی کی خوفناک سیٹی میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ابا ٹریک کے عین بیچ میں کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور مایوسی تھی۔ اب مجھے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں فاہد، ایک کمشنر کو ایک پینڈو اور ان پڑھ باپ کی لاش پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابا کی آواز ریل گاڑی کے شور میں بھی میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے آخری ہتھ کنڈے کے طور پر چھلانگ لگائی، لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ میرا نام فاہد ہے اور میری کہانی اس مغرور شخص کی کہانی ہے جس نے آسمان کو چھونے کی ضد میں اپنی زمین کو ہی آگ لگا دی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 3 میرے سے بڑی بہنیں اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے ابا کا گاؤں میں ایک بڑا کریانہ اسٹور تھا۔ یہ دکان گاؤں کی عین وسط میں تھی اور روزمرہ کی ہر چیز وہاں موجود ہوتی تھی۔ ہمارا گھر بہت اچھے سے چل رہا تھا اور رزق کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب سے لاڈلا بھی تھا اور اکلوتا بھائی ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا۔ میری تینوں بڑی بہنیں زینب، فاطمہ اور عائشہ مجھ پر جان چھڑکتی تھیں۔ بہنوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، بلکہ سچ کہوں تو یہ محبت ایک جنون کی حد تک تھی جس نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اکثر دکان پر جاتا اور جو دل کرتا اٹھا کر کھا لیتا۔ ابا مجھے دکان کے کاؤنٹر پر بٹھا کر فخر سے گاہکوں کو دکھاتے تھے۔ میرا پتر آج کیا کھائے گا؟ دکان سے کون سی چیز لا کر دوں تجھے؟ ابا شام کو دکان سے لوٹتے ہی مجھے گود میں اٹھا لیتے۔ ان کے چہرے پر دن بھر کی تھکن کی بجائے ایک عجیب سی چمک اور فخر ہوتا تھا۔ مجھے بڑی والی چاکلیٹ چاہیے اور میری بہنوں کو کچھ نہیں دینا، کسی کو بھی نہیں ملے گی، یہ صرف میری ہے۔ میں ان کی گود میں مچلتے ہوئے ضد کرتا اور اپنا حق جتاتا۔ میری اس خود غرضی پر ابا برا ماننے کی بجائے زوردار کہکا لگاتے اور خوش ہوتے۔ یہ میرا دایاں بازو ہے، بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا اور پورے گاؤں میں میرا نام روشن کرے گا۔ ابا میری پیشانی چومتے ہوئے پورے یقین سے جواب دیتے۔ ان کا یہ رویہ روز کا معمول تھا۔ ابا کے اس اندھے لاڈ پیار نے مجھے انتہائی مغرور بنا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ابا کی کل کائنات صرف میں ہوں اور باقی گھر والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں خود کو گھر کا بادشاہ سمجھنے لگا تھا۔ اگر ابا کبھی میری کسی بہن سے پیار سے بات کرتے یا اسے بازار سے کوئی معمولی سی چیز بھی لا کر دیتے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ میری برداشت سے باہر ہوتا تھا کہ ابا کی توجہ کا مرکز کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں چیزیں توڑتا اور پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ آپ نے عائشہ باجی کو اسکول کے لیے نئی کاپیاں کیوں لے کر دی؟ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ گندے ابا ہیں۔ میں زمین پر لوٹتے ہوئے اور چیزیں اٹھا کر پھینکتے ہوئے چیخ چیخ کر روتا۔ میری اس بلیک میلنگ پر ابا فوراً اپنا سارا کام چھوڑ کر مجھے سینے سے لگا لیتے۔ نہیں پتر، وہ تو بس اسے اسکول کا کام کرنا تھا، تو میری جان ہے، میری دکان، میرا گھر، سارا کچھ تو تیرا ہی ہے، تو جو مانگے گا تجھے ملے گا۔ ابا مجھے مناتے اور میری مغروریت میں مزید اضافہ کر دیتے۔ میری بہنیں خاموشی سے یہ سب دیکھتی اور کبھی کوئی شکایت نہ کرتی، کیونکہ گھر کا ماحول ہی ایسا بن چکا تھا جہاں میری ذات سب سے مقدم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں صرف فاہد کی مرضی چلتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں گاؤں کے عام سرکاری اسکول میں پڑھتا رہا۔ جب میں نے 5ویں جماعت پاس کر لی تو ابا نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے گاؤں کے اسکول سے نکال کر شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروانے کا ارادہ کیا۔ یہ فیصلہ ہمارے خاندانی اور مالی حالات کے حساب سے بہت بڑا اور مشکل تھا۔ گاؤں کا کوئی بچہ اتنی دور پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ شہر کے اسکول کی فیس بہت زیادہ ہے، ہم کیسے پوری کریں گے؟ اور روز کا آنا جانا کیسے ہوگا؟ بچہ خوار ہو جائے گا۔ اماں نے رات کے کھانے پر ابا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے لہجے میں آنے والی مالی بوجھ کی پریشانی اور میری دوری کا خوف صاف ظاہر تھا۔ فیس کی فکر تم مت کرو، میں دن رات ایک کر دوں گا دکان پر، صبح جلدی جاؤں گا اور رات گئے تک بیٹھوں گا، لیکن میرا بیٹا اچھے اور بڑے اسکول میں پڑھے گا اور ایک دن بڑا افسر بنے گا۔ ابا نے روٹی کا نوالہ توڑتے ہوئے انتہائی عزم اور سختی سے کہا۔ ان کے فیصلے میں کوئی لچک نہیں تھی، وہ ہر حال میں مجھے افسر دیکھنا چاہتے تھے۔
ہم خود ایک گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ابا چاہتے تھے ان کا بیٹا افسر بنے اور اس گاؤں کی پسماندہ زندگی سے نکل جائے۔ اپنی اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے گاؤں سے شہر تک کا 1 گھنٹے کا روزانہ سفر طے کر کے اسکول جاتا تھا۔ اس سفر کے لیے ابا نے ایک الگ سے پرائیویٹ وین لگوائی تھی اور وہ اس کا بھاری کرایہ بھی باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ یہ وین صرف میرے لیے آتی تھی اور گاؤں کے چوک میں میرا انتظار کرتی تھی۔ وین والے کو بولا ہے تجھے گھر کے دروازے سے بٹھائے گا اور اسکول کے دروازے پر اتارے گا۔ میرے پتر کے جوتوں کو گاؤں کی مٹی نہیں لگنی چاہیے۔ ابا نے وین ڈرائیور کو مہینے کا کرایہ دیتے ہوئے مجھے سختی سے ہدایت کی۔ ان کی آواز میں میرے لیے ایک عجیب سا تحفظ اور فخر نمایاں تھا۔ میں شہر کے پوش اسکول میں جاتا اور وہاں کے امیر اور بڑے گھرانوں کے بچوں کو دیکھ کر میرے اندر احساس کمتری پیدا ہونے کی بجائے ایک عجیب سی اکڑ پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا کہ میں ان سے بہتر ہوں، کیونکہ میرے ابا میری ہر فرمائش بغیر کسی تاخیر کے پوری کرتے ہیں۔ میرے کپڑے، میری کتابیں اور میرے جوتے ہمیشہ اسکول کے معیار کے مطابق ہوتے اور ابا اس کے لیے دکان کا سارا منافع مجھ پر لگا دیتے تھے۔ میں گاؤں کے بچوں کو حقارت سے دیکھتا جو پیدل دھول مٹی میں اسکول جاتے تھے۔ میرا رویہ اپنے ہی گاؤں والوں کے ساتھ بھی متکبرانہ ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ان غریبوں سے بہت اعلیٰ درجے کی مخلوق ہوں۔ فہد بیٹا، ذرا دکان پر بیٹھ جا، میں عصر کی نماز پڑھاؤں۔ ایک دن ابا نے مجھے دکان پر رکنے کا کہا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ شدید تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں کوئی دکاندار نہیں ہوں جو یہاں مکھیاں ماروں، میں کل کا افسر ہوں، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ میں نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا اور وہاں سے مڑ کر گھر کی طرف چل دیا۔ ابا نے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ مسکرا کر پڑوسی کو دکان کو دیکھنے کو کہہ دیا۔ ان کی اسی چشم پوشی نے مجھے تباہی کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ میں پڑھائی میں شروع سے ہی بہت اچھا تھا۔ میری ذہانت میری واحد خوبی تھی، جس پر ابا کو سب سے زیادہ فخر تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن یہ شوق بھی دراصل اپنا روب جمانے کے لیے تھا۔ جب میٹرک کا نتیجہ آیا تو میں نے صرف اسکول میں نہیں بلکہ پورے بورڈ کے امتحان میں ٹاپ کیا۔ اس دن ہمارے گھر میں عید کا سا سما تھا۔ گاؤں کے لوگ مبارکباد دینے آ رہے تھے اور ہمارے گھر کا صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میرا بیٹا میرا نام روشن کرے گا۔ آج اس نے پورے ضلع میں میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یہ کل کا بڑا افسر ہے۔ ابا نے گلی محلے کے تمام لوگوں کو دکان سے مفت مٹھائی بانٹتے ہوئے خوشی سے چیخ کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے اور ان کا سینہ چوڑا ہو چکا تھا۔ اللہ بری نظر سے بچائے میرے لال کو۔ آج تیری محنت رنگ لے آئی، اب جلد ہی تو بڑا آدمی بن جائے گا۔ اماں نے میری برائے لیتے ہوئے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ارے فہد پتر، کمال کر دیا تو نے، اب تو ہمارا نام بھی چمکے گا تیرے ساتھ، گاؤں کے نمبردار نے مجھے شاباش دیتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں واضح طور پر رشک اور حیرت محسوس ہو رہی تھی۔ شکریہ چودھری صاحب، ابھی تو یہ شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے سینہ تان کر جواب دیا۔ میری گردن میں شدید اکڑ آ چکی تھی اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میں نے یہ سب اپنے بلبوتے پر کیا ہے اور اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس شاندار کامیابی کے بعد میرا اعتماد آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے شہر کے ایک انتہائی اچھے اور نامور مہنگے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ اس کالج کا نام ہی علاقے میں روب ڈالنے کے لیے کافی تھا اور وہاں صرف شہر کے اشرافیہ کے بچے پڑھتے تھے۔ ابا نے میرے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے میری کتابوں، یونیفارم اور فیس کا سارا انتظام فوراً کر دیا تھا۔ میں روزانہ نئے کپڑے پہن کر کالج آتا اور وہاں کے امیر لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ میری دوستی ان لڑکوں سے ہو گئی تھی جو بڑی بڑی گاڑیوں میں کالج آتے تھے۔ میں انہیں کبھی نہیں بتاتا تھا کہ میرے ابا گاؤں میں کریانہ اسٹور چلاتے ہیں۔ میں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میرے ابا شہر کے ایک بڑے تاجر ہیں اور ہمارا گاؤں میں بہت بڑا رقبہ اور حویلیاں ہیں۔ اس کالج کی فیس اسکول کی فیس سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ ہر مہینے ہزاروں روپے فیس کی مد میں جاتے تھے۔ میرے ابا نے وہ بھاری فیس بھی خندہ پیشانی سے ادا کی، لیکن اب ان کی کمر جھکنے لگی تھی۔ دکان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ گھر کا خرچ بھی چلے اور میری مہنگی تعلیم بھی پوری ہو۔ ابا نے اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے نئے کپڑے بنانا چھوڑ دیے تھے اور پرانے جوتوں کو ہی مرمت کروا کر پہنتے تھے۔ اسی دوران میری بڑی بہنوں کی شادی کا وقت بھی آ گیا۔
گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی تھیں اور ان کے رشتے آ رہے تھے۔ لوگ باتیں کریں گے کہ اکلوتی بیٹیاں ہیں اور باپ نے جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم برادری میں ناک کٹوا لیں گے، کچھ تو شرم کرو۔ اماں نے جہیز کا سامان اکٹھا کرنے پر زور دیتے ہوئے ابا سے سخت بحث کی۔ ان کی آواز میں لوگوں کے طعنوں کا خوف اور بیٹیوں کے مستقبل کی فکر نمایاں تھی۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، میں اپنی بیٹیوں کے نصیب اچھے مانگتا ہوں۔ جہیز اور فضول خرچی کا کیا فائدہ جب میرے بیٹے کی پڑھائی کا خرچہ اتنا زیادہ ہے؟ اس کا مستقبل بن گیا تو سب کچھ بن جائے گا۔ ابا نے دو ٹوک الفاظ میں اماں کو خاموش کروا دیا۔ ان کا دھیان صرف میری کالج کی فیس اور میرے مستقبل پر مرکوز تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر میری کامیابی کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن ابا، زینب باجی کے سسرال والے فرنیچر کا پوچھ رہے تھے، آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ میں نے ایک دن ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ابا سے پوچھا۔ میری آواز میں اپنی بہن کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ مجھے صرف یہ فکر تھی کہ میرے پیسے کہیں جہیز میں نہ لگ جائیں۔ میں انہیں صاف کہہ دوں گا کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ جس نے شادی کرنی ہے سادگی سے کرے، ورنہ راستہ نہ پہ۔ میرا سارا سرمایہ تم ہو فاہد، ابا نے انتہائی مضبوطی سے جواب دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک اندھا اعتماد تھا جو مجھے اندر ہی اندر خوش کر رہا تھا۔ بہنوں کی شادی پر ابا نے زیادہ خرچ نہ کیا، انتہائی سادگی سے ان کے نکاح کیے اور صرف بنیادی اور ضرورت کا سامان دے کر انہیں گھر سے رخصت کر دیا۔ محلے والوں اور رشتہ داروں نے تانے بھی دیے، باتیں بھی بنائیں، لیکن ابا نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے دکان کا سرمایہ بچا کر میری فیسوں کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ میری بہنیں خاموشی سے اپنے سسرال چلی گئیں۔ انہوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ابا کی جان مجھ میں بستی ہے۔ میں اپنی بہنوں کی رخصتی پر بھی کوئی خاص اداس نہیں تھا، بلکہ مجھے سکون ملا تھا کہ اب گھر کے اخراجات کم ہو گئے ہیں اور ابا کی ساری کمائی صرف مجھ پر خرچ ہوگی۔ میں اب کالج کے اخراجات کے لیے ابا سے جیب خرچ بھی زیادہ مانگنے لگا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانا کھاتا اور مہنگے برانڈز کے کپڑے پہنتا تھا۔ ابا کبھی مجھ سے حساب نہیں مانگتے تھے۔ وہ دکان پر شدید گرمی اور سردی برداشت کرتے اور میں شہر کی روشنیوں میں مکمل طور پر گم ہوتا جا رہا تھا۔ ابا، آپ نے میری فیس کے لیے باجیوں کی شادی اتنی سادی کر دی، لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے ایک دن ابا سے پوچھا جب وہ دکان کا حساب کتاب کر رہے تھے۔ میرے لہجے میں کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ میں اس گھر کی سب سے اہم شخصیت ہوں۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں فاہد، انہوں نے ویسے بھی اپنے گھر چلے جانا ہے۔ تو میرا وارث ہے، تو افسر بنے گا تو یہ سارا علاقہ ہمیں سلام کرے گا۔ اب میری اور اس خاندان کی تمام تر امیدیں صرف تجھ سے جڑی ہیں۔ ابا نے اپنا قلم نیچے رکھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے ایک بھاری ذمہ داری کا احساس دلایا۔ ابا کی اس بات نے میرے دماغ میں یہ بات مکمل طور پر پختہ کر دی کہ اس گھر میں باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں اور مجھے صرف اپنے کیریئر اور اپنی کامیابی پر توجہ دینی ہے۔ مجھے ابا کی قربانیوں کا احساس ختم ہوتا جا رہا تھا اور اپنے افسر بننے کا جنون میرے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ میں بھول چکا تھا کہ ان پیسوں کے پیچھے ایک باپ کا خون پسینہ اور 3 بہنوں کے ارمان دفن ہے۔ کالج کی شاندار اور پرتعیش زندگی گزارنے کے بعد میں نے شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ وہاں کا ماحول کالج سے بھی زیادہ ماڈرن اور چمک دمک والا تھا۔ میں نے اپنی جھوٹی انا اور فرضی امانت کا لبادہ اور بھی مضبوطی سے اوڑھ لیا تھا۔ میری ملاقات وہاں زارا سے ہوئی۔ زارا ایک بہت بڑے اور نامور صنعت کار کی بیٹی تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے اعلیٰ ترین طبقے میں تھا۔ اس کے پاس لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی اور پہناوے غیر ملکی برانڈز کے ہوتے تھے۔ ہم دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے اور ایک گروپ اسائنمنٹ کے دوران ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ میری ظاہری چمک دمک اور میرا تکبر اس سے بہت متاثر کرتا تھا۔ جلد ہی ہماری دوستی گہری محبت میں بدل گئی۔ فاہد، تم کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ تمہارے ابا کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ وہ کبھی تم سے ملنے یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ زارا نے ایک دن یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے مجھ سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ ستائش تھی۔ میرے ابا کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا کام ہے۔ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ انہیں مجھ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور مجھے بھی ان کے بزنس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں ان پر انحصار نہیں کرتا۔ میں نے انتہائی روانی اور ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔
میری آواز میں ایک عجیب سا روب تھا جو زارا کو میری نامعلوم خاندانی پس منظر کے باوجود میرا دیوانہ بنا رہا تھا۔ مجھے تمہاری یہی بات تو سب سے زیادہ پسند ہے فہد۔ تم اپنے باپ کے پیسوں پر نہیں بلکہ اپنے دم پر کچھ بننا چاہتے ہو۔ تم دوسروں سے بہت مختلف ہو۔ زارا نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے اس جملے نے میرے اندر کی جھوٹی انا کو مزید تسکین بخشی اور مجھے اپنے جھوٹ پر شرمندہ ہونے کی بجائے فخر محسوس ہونے لگا۔ میں نے زارا کو یا اپنے گھر والوں کو ایک دوسرے کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اپنا کریئر بنانا چاہتا تھا اور زارا بھی ابھی اپنی ماسٹرز کی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ ہم دونوں ابھی شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں نے سارا دھیان اپنی پڑھائی پر لگا دیا۔ میں نے CSS کا امتحان دینے کا باقاعدہ فیصلہ کیا۔ دن رات کتابوں میں غرق رہنے لگا۔ اس دوران میرا گاؤں جانا بالکل چھوٹ گیا۔ پہلے جو میں مہینوں بعد گاؤں کا چکر لگا لیتا تھا، اب 2 3 مہینے گزر جاتے اور میں گاؤں کی طرف رخ تک نہیں کرتا تھا۔ ابا مجھے ملنے کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ فہد پتر، تو کب گھر آئے گا؟ تیری اماں رو رو کر پاگل ہو رہی ہے اور میری آنکھیں بھی تجھے دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں۔ اب تو کئی مہینے ہو گئے ہیں، تو نے اپنی شکل تک نہیں دکھائی۔ ابا کی آواز فون پر بھرائی ہوئی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک بوڑھے باپ کی بے بسی اور خالص محبت صاف جھلک رہی تھی۔ ابا، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ میں CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے بار بار فون کر کے ڈسٹرب مت کیا کریں۔ میں نے انتہائی غصے اور بیزاری سے جواب دیا۔ میرے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں اور میں نے ابا کی اگلی بات سنے بغیر ہی سختی سے فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا فون کئی دنوں تک بند رکھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ گاؤں میں میرے بوڑھے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے، وہ کس حال میں ہیں، کیا کھا رہے ہیں اور ان کی صحت کیسی ہے۔ مجھے صرف اپنے امتحان اور اپنی کامیابی کی فکر تھی۔ میرا سارا خرچہ اور اکیڈمی کی بھاری فیسیں ابا اسی طرح باقاعدگی سے بھیج رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ پیسے کہاں سے لا رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں اور انہیں کن کن مشکلات کا سامنا ہے۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر وہ دن آ گیا جب CSS کا رزلٹ آیا۔ میں نے یہ مشکل ترین امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میرا افسر بننے کا خواب مکمل طور پر پورا ہو گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے زارا کو یہ خوشخبری دی اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں شاندار پارٹی کرنے نکل گیا۔ رات گئے جب میں اپنے ہاسٹل کے کمرے میں واپس آیا تو میں نے ابا کا نمبر ڈائل کیا۔ ابا، میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے اور میری بہت اچھی پوزیشن آئی ہے۔ میں باقاعدہ ایک بڑا افسر بن گیا ہوں۔ میں نے فخر اور غرور سے سینہ تان کر فون پر اعلان کیا۔ میری آواز میں ایک واضح تکبر اور جیت کا احساس تھا۔ یا میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری سن لی۔ میرا بازو، میرا پتر افسر بن گیا۔ آج میری ساری زندگی کی محنت وصول ہو گئی ہے۔ میں صبح ہی پورے گاؤں میں دیگیں بانٹوں گا۔ ابا فون پر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کی آواز میں خوشی کا وہ طوفان تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابا، میں نے آپ کو ایک اور ضروری بات بتانی ہے۔ میری ٹریننگ شروع ہونے والی ہے اور حکومت مجھے شہر میں ایک بڑا سرکاری گھر اور گاڑی دے رہی ہے۔ اس لیے میں اب گاؤں نہیں آؤں گا بلکہ شہر میں ہی مستقل رہائش لے لوں گا۔ میں نے انتہائی اسپاٹ اور بےحس لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ مجھے ابا کی خوشی سے زیادہ اپنے نئے شاندار گھر اور سرکاری رتبے کی پرواہ تھی۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے پتر؟ تو نے تو بچپن میں کہا تھا افسر بن کر واپس گاؤں آئے گا، ہمارا نام روشن کرے گا۔ تو ہمیں چھوڑ کر شہر کیوں رہنا چاہتا ہے؟ گھر کا کیا بنے گا؟ ابا کی آواز یکدم بدل گئی۔ ان کے لہجے میں خوشی کی جگہ خوف اور حیرت نے لے لی تھی۔ ابا، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میرا عہدہ اب بہت بڑا ہو گیا ہے۔ میں گاؤں کے اس چھوٹے سے اور خستہ حال گھر میں نہیں رہ سکتا۔ میرے ملنے والے بڑے بڑے بیوروکریٹ افسر ہوں گے، انہیں میں گاؤں کا وہ کچا پکا گھر نہیں دکھا سکتا۔ آپ بس مجھے شہر میں رہنے دیں۔ میں نے انتہائی سرد مہری اور تلخی سے جواب دیا۔ میری اس بات نے ابا کا دل بری طرح چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ دوسری طرف مکمل خاموش ہو گئے تھے۔ پتر، تو جیسا کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ تجھے تیرا سرکاری گھر اور تیرا نیا رتبہ مبارک ہو۔ بس کبھی کبھار وقت نکال کر ہم غریبوں سے ملنے آ جائے کر، ہم تیری راہ تکتے رہیں گے۔
ابا نے انتہائی بوجھل اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں ہتھیار ڈال دیے۔ وہ مجھ سے لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ مجھ سے اندھی محبت کرتے تھے اور میرا کوئی دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بے پرواہی سے فون بند کر دیا۔ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کیا چل رہا ہے؟ میری بہنیں کس حال میں ہیں؟ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ میری ٹریننگ کا آغاز ہو گیا اور مجھے شہر کے پوش علاقے میں ایک شاندار سرکاری رہائش مل گئی۔ میرے پاس نوکر چاکر اور سرکاری گاڑی موجود تھی۔ میں مکمل طور پر ایک نئی اور طاقتور دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ میں اس دنیا کی چکا چوند میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اپنے ماضی اور اپنے غریب باپ کا کوئی خیال نہیں رہا تھا۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک بہت بڑا بھونچال آیا۔ ایک شام زارا کا مجھے فون آیا۔ وہ فون پر مسلسل رو رہی تھی۔ فہد، میرے گھر والے میری شادی میرے کزن سے طے کر رہے ہیں۔ وہ بہت بڑا بزنس مین ہے اور کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ انہوں نے اگلے ہفتے میری منگنی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ تم کچھ کرو ورنہ میں مر جاؤں گی اور یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ زائرہ کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ اس کی اس بات نے میرے پیروں تلے سے اچانک زمین نکال دی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم نے انہیں میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں ایک سرکاری افسر ہوں۔ میرا اتنا بڑا رتبہ اور طاقت ہے۔ وہ مجھے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تم ابھی انہیں میرے بارے میں بتاؤ۔ میں نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ میری انا کو ایک بہت بڑی ٹھیس لگی تھی کہ کوئی مجھ جیسے افسر کو نظر انداز کر کے کسی اور کو چن رہا ہے۔ میرے ابا رتبے کو نہیں دیکھتے، وہ صرف دولت اور خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بیوروکریسی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ تم آج ہی رات میرے گھر اور میرے ابا سے آمنے سامنے بات کرو، شاید کوئی راستہ نکل آئے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ زارا نے روتے ہوئے منت کی۔ میں نے فوراً اپنی سرکاری گاڑی نکالی اور اس کے گھر کی طرف پوری رفتار سے روانہ ہو گیا۔ زارا کا گھر ایک بہت بڑا اور پرتعیش محل تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو اس کے والد ایک بڑے لیدر صوفے پر انتہائی روبدار اور مغرور انداز میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ ان کی نظروں میں میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ تو تم ہو وہ فاہد جس کے لیے میری بیٹی مجھ سے مسلسل بغاوت کر رہی ہے۔ سنا ہے تم نے کوئی سرکاری نوکری حاصل کر لی ہے اور خود کو بہت بڑا تیس مار خان سمجھتے ہو؟ زارا کے والد نے انتہائی سرد اور تکبر بھرے لہجے میں پوچھا۔ ان کا انداز سراسر طنزیہ تھا۔ جی، میں نے CSS کیا ہے اور میں ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہوں۔ میں زارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسے زندگی کی ہر خوشی اور تحفظ دے سکتا ہوں۔ آپ کو اس رشتے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی پورے اعتماد اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ میں انہیں یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں جسے وہ دبا سکے۔ سرکاری نوکروں کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی میری بیٹی کے ایک مہینے کے جوتوں اور کپڑوں کا خرچہ ہے۔ خیر، مجھے بتاؤ تمہارے خاندان میں اور کون کون ہے؟ تمہارے والدین کیا کرتے ہیں اور تمہارا آبائی پس منظر کیا ہے؟ مجھے پوری تفصیل چاہیے۔ انہوں نے سیدھا نشانے پر تیر مارا۔ ان کا یہ سوال میرے لیے کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میرا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ پسینہ میرے ماتھے پر نمودار ہوا۔ اگر میں انہیں سچ بتا دیتا کہ میرا باپ گاؤں میں ایک معمولی کریانہ اسٹور چلاتا ہے اور میں ایک انتہائی پسماندہ علاقے کا رہنے والا ہوں، تو وہ مجھے دھکے مار کر اس محل سے نکال دیتے۔ زارا ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل جاتی۔ میری ساری عزت اور افسری کا غرور خاک میں مل جاتا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور اپنے اندر کے ہر رشتے، ہر محبت اور ہر سچائی کا بے دردی سے گلا گھونٹ دیا۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں ایک حادثے میں انہیں کھو چکا ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں بالکل اکیلا ہوں۔ میں نے انتہائی اسپاٹ اور جھوٹے لہجے میں اپنے زندہ باپ کو مردہ قرار دے دیا۔ میرے اس ایک بھیانک جھوٹ نے میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ زارا کے والد ظفر صاحب کو میرا یہ جواب بہت پسند آیا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوں اور میرا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جو ان کے اعلیٰ خاندانی مرتبے پر کوئی دھبا لگا سکے۔ انہوں نے اس جھوٹ کو سچ مان لیا اور زارا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری شادی کی شاندار تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ یہ شہر کی سب سے مہنگی اور پرتعیش شادی تھی، جس میں بڑے بڑے سیاستدان، بیوروکریٹ اور بزنس مین شریک تھے۔ میں نے لاکھوں روپے مالیت کی شیروانی پہنی اور ایک شہزادے کی طرح اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس پوری شاندار تقریب میں میرے ماتھے پر ندامت کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔
پہلے جو میں مہینوں بعد ایک آدھ دن کے لیے گاؤں کا چکر لگا لیتا تھا، اب 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے اور میں گاؤں کی طرف رخ تک نہیں کرتا تھا۔ میرا سارا وقت اب زارا کے ساتھ شاندار پارٹیوں، سرکاری دوروں اور شہر کی چکا چوندھ میں گزرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے سرکاری دفتر میں بیٹھا اہم فائلوں پر دستخط کر رہا تھا۔ میرے سامنے شہر کے بڑے بڑے ٹھیکیدار اور افسران ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اچانک میرے پرائیویٹ نمبر پر کال آئی۔ میں نے اسکرین دیکھی تو وہ گاؤں کا نمبر تھا۔ میں نے غصے سے فون کاٹ دیا، لیکن کال دوبارہ آنے لگی۔ میں نے جھنجھلا کر فون اٹھا لیا۔ فہد پتر، تو کہاں ہے؟ میری جان نکل رہی ہے، تو فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ فون پر ابا کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی اور وہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ ان کی سسکیوں کی آواز سن کر بھی میرے اندر کوئی رحم یا ہمدردی پیدا نہیں ہوئی۔ میں ایک بہت اہم سرکاری میٹنگ میں ہوں ابا۔ آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے مجھے دفتر کے اوقات میں بار بار تنگ مت کیا کریں۔ کیا مسئلہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ میں نے انتہائی سرد اور بےحس لہجے میں کرختگی سے جواب دیا۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور میں نے سامنے کھڑے افسران کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ تیری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے فہد، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، وہ ہسپتال کے بستر پر پڑی تجھے یاد کر رہی ہے، مسلسل تیرا نام پکار رہی ہے۔ خدا کے لیے ایک بار آ کر اس کی شکل دیکھ لے، شاید اس کی جان میں جان آ جائے۔ ابا کی آواز میں ایک بوڑھے اور بے بس باپ کی التجا تھی جو اپنے بیٹے کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ ابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کوئی ویلا انسان نہیں ہوں جو جب دل کیا منہ اٹھا کر گاؤں آ جاؤں۔ میں ایک بڑا سرکاری افسر ہوں، مجھ پر بھاری ذمہ داریاں ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آپ اماں کا خیال رکھیں اور انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میں نے بغیر کسی جذبے کے انتہائی اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ پتر، وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، ڈاکٹر جواب دے رہے ہیں، تجھے تیری ماں کا واسطہ ہے، بس ایک چکر لگا لے، میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں۔ ابا روتے ہوئے منتیں کر رہے تھے، لیکن میری آنکھوں پر طاقت اور غرور کی موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اماں کی دوائیوں اور ہسپتال کے خرچے کے لیے ابھی پیسے بھیج دیتا ہوں، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، جتنا خرچہ ہوتا ہے کریں۔ میں نے انتہائی سختی سے اپنا فیصلہ سنایا اور ابا کی اگلی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ میں نے اسی وقت اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم ابا کے شناختی کارڈ پر ٹرانسفر کر دی اور اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ میں نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ میں انہیں پیسے تو دے رہا ہوں، اور کیا چاہیے انہیں۔ اسی طرح 3-4 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ میں نے اس عرصے میں ایک بار بھی مڑ کر اپنے گاؤں کی طرف نہیں دیکھا۔ کبھی کبھار جب میرا دل کرتا یا مجھے لگتا کہ ابا مجھے زیادہ تنگ کر سکتے ہیں تو میں چپ چاپ کچھ رقم ان کے نام بھیج دیتا۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ابا کا اپنا کریانہ اسٹور ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی زحمت ہی نہیں کی کہ میرے بھیجے ہوئے ان چند 1000 روپوں کے علاوہ ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، میری بہنیں اپنے گھروں میں کیسی ہیں، یا ابا کی صحت کیسی ہے۔ میں نے اپنے ذہن کے اس خانے کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا تھا جس میں میرا خاندان بستا تھا۔ میری طاقت اور رتبے میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ میں ڈپٹی کمشنر کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ گیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ انہی دنوں میرے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میری بیوی زارا نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ اس دن میں نے ہسپتال کا پورا فلور بک کروا لیا تھا۔ شہر کے تمام بڑے لوگ مجھے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو مجھے ایک عجیب سی خوشی اور فخر محسوس ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش اور ہر خوشی دوں گا، اس کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ دیکھو فہد، یہ بالکل تم پر گیا ہے، اس کی آنکھیں تمہاری طرح ہیں۔ ہمارا بیٹا بھی بڑا ہو کر تمہاری طرح کامیاب اور طاقتور انسان بنے گا۔ زارا نے ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے مسکرا کر مجھ سے کہا، یہ فہد کا بیٹا ہے زارا، یہ مجھ سے بھی بہت آگے جائے گا، میں اسے اس ملک کا سب سے بڑا انسان بناؤں گا۔ اسے کسی چیز کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ میں نے غرور سے اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، میں ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے اپنے اس بوڑھے باپ کی قدر و قیمت مکمل طور پر بھول چکا تھا جس نے میرے لیے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ میں بھول چکا تھا کہ جس مقام اور جس مرتبے پر بیٹھ کر میں آج تکبر کر رہا ہوں اس کی بنیاد میرے باپ کے پھٹے ہوئے جوتوں اور پسینے سے تعمیر ہوئی تھی۔
میں نے اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی اپنے ابا کو فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ وہ دادا بن گئے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے پوتے کو دیکھنے کے بہانے شہر نہ آ جائے اور میری بیوی زارا کے سامنے میری اصلیت نہ کھل جائے۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہوٹل میں اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس پارٹی میں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے گئے۔ قیمتی کھانے، غیر ملکی مشروبات اور شاندار موسیقی کا انتظام تھا۔ سب لوگ میری کامیابی اور میری خوش قسمتی پر رش کر رہے تھے۔ میں نے اپنی اصل شناخت کو مٹا کر ایک مصنوعی اور جھوٹی زندگی کو ہی اپنی کل کائنات مان لیا تھا، اور میں اس کائنات کا خود ساختہ خدا بن کر بیٹھا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا اور میں اپنی جھوٹی شان و شوکت میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن میرے دفتر کے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ میرے پرسنل سیکرٹری نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ میرے گاؤں سے کسی پڑوسی کا فون ہے اور وہ انتہائی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ناگواری سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ پڑوسی نے بتایا کہ اماں اس دنیا میں نہیں رہیں، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک لمحے کے لیے ہولناک سناٹا چھا گیا، لیکن میری جھوٹی انا نے مجھ پر فوراً قابو پا لیا۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو گاڑیاں تیار کرنے کا حکم دیا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دن جب میں گاؤں پہنچا تو گاؤں والوں نے مجھے بہت عزت دی۔ میرے رتبے اور میری سرکاری گاڑیوں کی وجہ سے ہر شخص میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اماں کا چہرہ دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں، جیسے وہ آخری وقت تک میرا راستہ دیکھتی رہی ہوں۔ ہم نے اماں کو دفنا دیا۔ رسم کل کے بعد میں نے شہر واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ میں اپنی گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑا تھا جب ابا اپنا پرانا سا تھیلا اٹھائے میرے پاس آ گئے۔ وہ انتہائی کمزور اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی کمر جھک چکی تھی اور چہرے پر گہری جھریاں تھیں۔ فہد پتر، اب اس گھر میں میرا کوئی نہیں رہا، تیری اماں بھی چلی گئی ہیں، میں یہاں اکیلا کیسے رہوں گا؟ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چل، میں تیرے گھر کے کسی کونے میں پڑا رہوں گا۔ ابا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میری گاڑی کا دروازہ پکڑ کر التجا کی۔ ان کی اس بات پر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میرے دماغ میں زارا اور اس کے مغرور خاندان کا چہرہ گھوم گیا۔ اگر میں ابا کو ساتھ لے جاتا تو میری ساری حقیقت کھل جاتی۔ میں نے انتہائی بے حسی سے ابا کا ہاتھ گاڑی کے دروازے سے ہٹایا۔ ابا، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں نے شہر میں شادی کی ہوئی ہے اور میرے ساتھ میری بیوی رہتی ہے۔ وہ ایک بہت امیر اور بڑے گھرانے کی بیٹی ہے۔ میں نے اس کے خاندان کو بتایا ہوا ہے کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں۔ پتہ نہیں وہ آپ کو میرے گھر پر دیکھ کر کیا محسوس کرے گی اور میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں نے انتہائی تلخ اور سیدھے الفاظ میں ابا کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس دن پہلی دفعہ میں نے ابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ آنسو میری بے حسی پر نہیں تھے، بلکہ وہ آنسو شاید اس وجہ سے تھے کہ آج ابا کا مان ٹوٹا تھا۔ جس بیٹے کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، اس بیٹے نے اپنی شادی پر بھی انہیں نہیں بلایا اور آج انہیں اپنے گھر لے جانے سے بھی انکار کر رہا تھا۔ ابا خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنا تھیلا واپس زمین پر رکھ دیا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور سر جھکا کر واپس گھر کی طرف مڑ گئے۔ میں نے ایک بار بھی انہیں مڑ کر نہیں دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ کر شہر واپس آ گیا۔ شہر آ کر میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ بیوی کو بتا دوں گا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو کئی دن تک میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں زارا سے اس موضوع پر بات کروں۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھ سے طلاق لے لے گی یا میرے رتبے کا مذاق اڑائے گی، لیکن ایک رات میں نے ہمت کر کے زارا سے بات چیت شروع کی۔ زارا، اگر میں نے تم سے کوئی بہت بڑا جھوٹ بولا ہو تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں نے وہ جھوٹ صرف تمہیں پانے اور ہم دونوں کو ملانے کے لیے بولا تھا، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ بیوی حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور اس نے پوچھا، تم کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو فہد؟ صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ میرا باپ اس دنیا میں زندہ ہے، وہ گاؤں کا ایک سیدھا سادہ انسان ہے اور میں نے صرف اس وجہ سے تمہیں اور تمہارے ماں باپ سے انہیں نہیں ملوایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم مجھے مسترد کر دو گی۔ میں نے ایک ہی سانس میں سارا سچ اگل دیا۔ یہ سن کر زارا شدید غصے میں آ گئی۔ وہ مجھ پر چیخے چلائی اور اگلے دن تک مجھ سے ناراض رہی۔ اس نے مجھ پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا
لیکن چونکہ اب ہمارا ایک بیٹا تھا اور میرا اپنا رتبہ بھی بہت اعلیٰ تھا، اس لیے وہ طلاق کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ کچھ دن کی ناراضگی کے بعد وہ مان گئی، لیکن اس نے شرط رکھی کہ اس کا میرے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی شرط فوراً مان لی۔ کچھ ماہ مزید گزر گئے، پھر ایک دن ابا خود ہی لوگوں سے میرا پتہ کرتے کراتے میرے سرکاری گھر تک پہنچ گئے۔ گیٹ پر موجود گارڈز نے انہیں اندر آنے سے روک دیا، لیکن جب ابا نے میرا نام لیا تو گارڈز نے مجھے انٹرکام پر اطلاع دی۔ میں باہر آیا تو ابا کو اس خستہ حالت میں دیکھ کر میں حیران اور شدید غصے میں آ گیا۔ ان کے کپڑے میلے تھے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ ابا، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ میرے گھر مت آنا۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو میں خرچہ گاؤں میں بھیج دیتا۔ آپ نے یہاں آ کر میرا تماشا کیوں بنایا ہے؟ اور ویسے بھی آپ کے پاس تو آپ کا اپنا کریانہ اسٹور اور کاروبار ہے، آپ کو کیا کمی ہے؟ میں نے دروازے پر ہی ابا کی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ ابا انتہائی ضعیف ہو چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں شدید تھکاوٹ تھی۔ پتر، میں تجھے دیکھنے آیا تھا، میرے گاؤں میں دل نہیں لگتا، ابا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے مجبوراً ابا کو اپنے گھر کے اندر لانا پڑا۔ زارا نے جب ابا کو دیکھا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھ پر برس پڑی۔ کیا تم اس پینڈو اور ان پڑھ باپ کو اس گھر میں لے آئے ہو؟ میرے دوست اور میرے رشتے دار آئیں گے تو میں انہیں کیا کہوں گی کہ یہ میلے کپڑوں والا شخص میرے کمشنر شوہر کا باپ ہے؟ زارا نے انتہائی حقارت سے کہا۔ میں نے اس کے ہاتھ جوڑے اور منت کی کہ کوئی بات نہیں زارا، ابا کچھ دن کی بات ہے، رہیں گے اور پھر واپس گاؤں چلے جائیں گے، تم انہیں برداشت کر لو۔ زارا نے انتہائی کراہیت کے ساتھ رضامندی دی، لیکن ہم نے ابا کو گھر کے سب سے پچھلے اور چھوٹے کمرے تک محدود کر دیا۔ انہیں سختی سے منع کر دیا گیا کہ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آئے گا وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد میری شاندار کارکردگی کی بنیاد پر میں ڈپٹی کمشنر سے کمشنر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ میری پروموشن ہو گئی اور یہ میرے لیے بہت بڑا سنگ میل تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ کمشنر بننے کی خوشی میں نے اپنے گھر کے لان میں ایک بہت بڑی اور شاندار اعزازی تقریب رکھی۔ اس تقریب میں شہر کے تمام بڑے بڑے افسران، سیاستدان اور بزنس مین موجود تھے۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ میں نے سوچا کہ ابا تو اپنے کمرے میں رہتے ہیں، کیونکہ میری بیوی کو ابا کے باہر نکلنا بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں اس تقریب کے بارے میں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ تقریب چل رہی تھی اور تمام بڑے افسر وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں سب کے ساتھ کھڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر لان کے کونے پر پڑی۔ ابا اپنے اسی پرانے اور میلے سوٹ میں ایک کونے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شاید روشنی اور شور سن کر باہر آ گئے تھے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی دوران میرے ایک سینئر افسر نے ابا کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے پوچھا، فہد، وہ بزرگ کون ہیں جو وہاں اکیلے کھڑے ہیں؟ کیا وہ کوئی مہمان ہیں؟ تم نے ان سے ملوایا نہیں؟ میں نے ایک نظر ابا کی طرف دیکھا اور پھر ان افسران کی طرف دیکھا۔ مجھے شدید شرمندگی اور ذلت سے محسوس ہونے لگی۔ میں کیسے متعارف کرواؤں کہ یہ میرا باپ ہے؟ میری جھوٹی انا نے ایک بار پھر میرے ضمیر کو کچل دیا۔ سر، یہ کوئی مہمان نہیں ہے، یہ ایک ویٹر ہیں جو شاید کیٹرنگ والوں کے ساتھ آئے ہیں، میں بھی انہیں اندر بھیجتا ہوں۔ میں نے انتہائی اسمارٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات سنتے ہی ابا جو کچھ فاصلے پر کھڑے تھے ان کی کانوں تک میری آواز پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور ان کا سر جھک گیا۔ وہ خاموشی سے مڑے اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اس وقت میرا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا کہ ابا نے باہر آ کر میری عزت خطرے میں کیوں ڈالی۔ رات کو جب تقریب ختم ہوئی اور تمام مہمان چلے گئے تو میں سیدھا ابا کے کمرے میں گیا اور گھر پہنچتے ہی ابا پر برس پڑا۔ کیا آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنے کمرے میں رہا کریں؟ آپ کیوں اس تقریب میں باہر آئے تھے؟ آج میری عزت مٹی میں ملنے والی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ سب کچھ سنبھالا ہے۔ اگر آپ سب کے سامنے آ جاتے اور ان افسروں کو پتہ چلتا کہ آپ میرے باپ ہیں تو کیا میری عزت رہ جاتی؟ میری ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ میں نے انتہائی بدتمیزی سے چیختے ہوئے کہا۔ میرے ابا نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھے اور مجھے ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں غصے سے کمرے سے باہر آ گیا۔ اسی رات ابا خاموشی سے میرے گھر سے نکل گئے۔ کچھ بتائے بنا ہی وہ چلے گئے۔ نہ بیوی کو معلوم تھا نہ مجھے کہ وہ کب گھر سے گئے ہیں۔
صبح جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے ان کے جانے کے بارے میں جان کر افسوس کرنے کی بجائے سکون کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے اس بڈھے سے جان چھٹی، اب میرا راز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ دوسرے دن جب مجھے دفتر ڈیوٹی پر جانا تھا تو میں اپنی گاڑی کی چابی ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو جب تقریب سے واپس آیا تھا اور غصے میں ابا کے کمرے میں گیا تھا تو وہاں میز پر چابی بھول آیا تھا۔ میں جیسے چابی لینے ابا کے کمرے میں گیا اور چابی ڈھونڈنے لگا تو میری نظر بستر پر پڑی۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو تکیے کے نیچے سے ایک پرانا پھٹا ہوا بٹوا ملا۔ یہ ابا کا بٹوا تھا۔ میں نے حقارت سے اسے کھولا کہ شاید اس میں کوئی پرانی پرچی ہوگی، لیکن اندر کی چیزیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بٹوے کے اندر ایک خط تھا جس میں ابا کی گامتی ہوئی لکھائی تھی اور اس خط کے ساتھ کچھ پرانی رسیدیں رکھی تھیں۔ میں نے رسیدیں دیکھی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رسیدیں اس کریانہ اسٹور کی تھیں جسے ابا نے کئی سال پہلے بیچ دیا تھا۔ دوسری رسید ہمارے گاؤں والے گھر کی تھی اور تیسری رسید ابا کی اس چھوٹی سی زرعی زمین کی تھی جسے بیچ کر انہوں نے میری تعلیموں پر خرچ کیا تھا اور میری مہنگی فیسیں جمع کرواتے رہے تھے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ابا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو اپنا سب کچھ میرے لیے بیچ دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ابا کا خط کھولا۔ ابا نے خط میں لکھا تھا کہ فہد پتر، میں نے ہمیشہ سے پھٹے جوتے اور پرانے کپڑے پہنے تاکہ میرا بیٹا شہر کے بڑے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ کر ایک بڑا افسر بنے۔ میں نے اپنا گھر، دکان سب بیچ دیا کہ تجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن میں کتنا بد نصیب باپ ہوں کہ آج جب تو کمشنر بن گیا ہے تو میں کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ میرا بیٹا ایک کمشنر ہے، کیونکہ میرے بیٹے کو اپنے پینڈو اور غریب باپ پر شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو نے مجھے سب کے سامنے ویٹر کہا، اس بات نے میری جان نکال دی ہے۔ اب تیرا باپ کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا تاکہ تیری عزت کبھی خراب نہ ہو۔ یہ سب پڑھ کر میری روح کانپ گئی۔ ابا نے اپنا گھر، اپنی دکان، اپنی زمین، اپنا سب کچھ بیچ دیا میرا کریئر بنانے کے لیے، لیکن میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میں ایک درندہ بن چکا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگا، لیکن ابا وہاں نہیں تھے۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور پوری رفتار سے گاؤں کی طرف پہنچا۔ گاؤں جا کر میں سیدھا اپنے گھر گیا، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ گھر تو کسی اور کا ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ تمہارا باپ یہاں نہیں آیا۔ تبھی مجھے ساتھ والے پرانے ہمسائے نے بلایا اور بتایا کہ تمہارا باپ آیا تھا، یہ گھر تو کب کا بک چکا ہے۔ وہ یہاں کچھ مدت کے لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا تھا اور اس بک چکے گھر کا کرایہ دے کر بمشکل گزارا کر رہا تھا۔ ہمسائے نے مزید بتایا کہ آج جب وہ آیا تو وہ بہت رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو مجھ پر شرم محسوس ہوتی ہے، اب میں کبھی اپنے بیٹے کو نظر نہیں آؤں گا تاکہ وہ کبھی شرم محسوس نہ کرے، اور وہ روتا ہوا سیدھا ریلوے ٹریک کی طرف گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ ابا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی طرف گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو سسپینس اور خوف کا وہ منظر میرے سامنے تھا جس نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ ابا ریل گاڑی کے ٹریک کے عین وسط میں کھڑے تھے۔ ریل گاڑی کچھ فاصلے پر تھی اور اس کا ہارن مسلسل بج رہا تھا۔ نہیں ابا، خدا کے لیے رک جائیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں۔ میں چیختا ہوا ریلوے ٹریک کی طرف بھاگا۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک رہی تھی اور سامنے سے آتی ریل گاڑی کی خوفناک سیٹی میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ابا ٹریک کے عین بیچ میں کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور مایوسی تھی۔ اب مجھے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں فہد۔ ایک کمشنر کو ایک پینڈو اور ان پڑھ باپ کی لاش پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابا کی آواز ریل گاڑی کے شور میں بھی میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے آخری ہتھ کنڈے کے طور پر چھلانگ لگائی۔ ریل گاڑی بالکل قریب آ چکی تھی۔ میں نے ابا کو تھام کر پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہم دونوں ٹریک سے باہر جا گرے اور ریل گاڑی ایک خوفناک شور کے ساتھ ہمارے پاس سے گزر گئی۔ میں نے ابا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کے قدموں میں گر کر خوب رویا۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد کبھی شرم محسوس نہیں کروں گا کہ آپ میرے ابا ہیں۔ میں فخر سے سب کو بتاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ میں روتے ہوئے مسلسل ان کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ اس واقعے نے میری زندگی اور میری سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ میں ابا کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھر واپس لے کر آیا۔
زارا کو میں نے سخت تنبیہ کی کہ اگر اس نے ابا کی ذرا سی بھی بے عزتی کی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ایک بہت بڑی اور شاندار تقریب رکھی۔ اس تقریب میں نے شہر کے تمام افسران اور اشرافیہ کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو میں نے ابا کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اسٹیج پر لے گیا۔ میں نے مائک پکڑا اور سب کے سامنے اپنے باپ کو متعارف کروایا۔ میں نے تقریب میں موجود ہر شخص کو سچ سچ بتایا کہ میں کوئی خاندانی امیر نہیں ہوں، بلکہ ایک معمولی کریانہ اسٹور والے کا بیٹا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میرے باپ نے کس طرح اپنا گھر اور کاروبار بیچ کر مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور میں نے اپنی کم ظرفی کی وجہ سے انہیں ویٹر کہا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ساتھ تقریب میں بیٹھا ہر افسر رویا اور سب نے کھڑے ہو کر میرے باپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے اپنی تمام تر آسائش اور زندگی کو مجھ پر ہار دیا۔ اس دن سے میں نے طے کر لیا کہ میں ایک اچھا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی بے حد خدمت کی اور انہیں دنیا کی ہر خوشی لا کر دی۔ میں اس کہانی کے ذریعے آپ سب سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ چاہے کتنے ہی سادہ اور ان پڑھ کیوں نہ ہوں، اگر ہم پڑھ لکھ کر بڑے افسر بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی قدر و قیمت اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہماری ہر کامیابی کے پیچھے ان کی خاموش قربانیاں ہوتی ہیں۔ والدین وہ واحد ہستی ہے جو اپنی ہار میں بھی اپنی اولاد کی جیت کا جشن مناتے ہیں۔ ان کی عزت کریں اس سے پہلے کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔